اللہ وحدہ لا شریک پاک کلام کی تلاوت اور حضور پر نور شاف منشور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً محبتاً ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علی تحیت و تسلیم کا صدقہ جو آیات مقدسات احادیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں، اللہ سے ہی ترجمہ اور تشریح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جملہ نفسانی شیطانی خواہشات حملوں سے اللہ اس احکر کو محفوظ فرمائے۔ اللہ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ سامعین ذویل احترام والاحتشام، شعبان المعظم کا یہ آخری جمعۃ المبارک ہے جی۔ ایک برکتوں والا مہینہ جا رہا ہے اور ایک رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ رحمت والا، بخشش والا، جہنم سے آزادی والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ مالک اپنے حبیب کا صدقہ جس طرح تو نے ہم نے اس ماہ مبارک کی رحمتیں برکتیں حاصل کرنے کا شرف عطا فرمایا ہے اور عبادات کی توفیق نصیب فرمائی ہے، آنے والے مہینے میں مقدس مبارک اور عظمت والے مہینے کی آمد بھی، اس کی رحمتیں بھی ہمیں نصیب فرما اور اس سے کما حق ہو فیض یاب ہونے کی توفیق بھی نصیب فرما۔ چونکہ یہ آخری مہینہ ہے، یہ آخری جمعہ ہے شعبان المعظم کا، اسی نسبت سے رمضان شریف کی آمد سے پہلے کچھ اس کی فضیلت اور اس کے مسائل میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ کما حق ہو بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جب تک چاہا اس مالک نے انشاءاللہ عرض کرتا رہوں۔ سورہ بقرہ 185 نمبر آیا مبارکہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے۔ اس ماہ مبارک کی فضیلت میں جو اللہ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، اس کی ایک وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ پھر قرآن کریم نازل ہونے کی ابتدا رمضان المبارک میں ہوئی۔ پورا قرآن کریم رمضان کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا اور بیت المعمور میں رہا، عزت والے گھر میں۔ اس لیے آج بھی قبلہ جو ہے آسمان والوں کا وہ بیت المعمور ہے، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے وقتاً فوقتاً اپنی حکمت کے مطابق تقریباً 23 سال کے اندر جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی پر اس کلام پاک کو نازل فرمایا۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کو نسبت ہے قرآن پاک کے ساتھ۔ یہاں تک یہ معلوم ہوا کہ کسی بھی شے کو اگر نسبت ہو جائے اللہ کے کسی نیک بندے کے ساتھ یا کسی مقدس چیز کے ساتھ، وہ قیامت تک شرف و عزت والی ہو جاتی ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے ربیع الاول شریف کو، اب قیامت تک ربیع الاول شریف برکت والا ہی رہے گا۔ رمضان شریف کو قرآن کے ساتھ نسبت ہے، قرآن کی وجہ سے قیامت تک یہ رمضان اب برکت والا ہی رہے گا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت ہے جمعۃ المبارک کو، تو جمعۃ المبارک آپ کی پیدائش کی وجہ سے یعنی فضیلت عظمت والا ہے۔ اب یہ قیامت تک سلسلہ اور سبب جاری رہے گا، نسبت کی وجہ سے ختم نہیں ہوگا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منها ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ آقا جی نے ارشاد فرمایا بہترین دن میں سورج نکلتا ہے جمعہ کا ہے، سب سے بہترین دن جمعۃ المبارک کا دن ہے،
اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی میں انہیں اس سے نکالا گیا، یعنی خلافت عرضی سونپی گئی، اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک۔ اب جمعے کو نسبت ہوئی آدم علیہ السلام سے، آپ کا وصال بھی ہو گیا، لیکن کیا برکت چلی گئی جمعے کی؟ نہیں جناب۔ لیلۃ القدر کو نسبت ہو گئی قرآن پاک کے ساتھ، کیا لیلۃ القدر کی عظمت میں کوئی شان میں کمی آ گئی جناب؟ نہیں جناب۔ قرآن کریم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش، وصال اور زندہ اٹھائے جانے کے دن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ سورہ مریم کی 15 نمبر آیہ مبارکہ ہے، اور سلامتی ہے اس پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن فوت ہوگا اور جس دن زندہ اٹھایا جائے گا۔ یعنی اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر ہے، فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور وہی سلامتی مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن فوت ہوں اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں۔ یہ سورہ مریم کی 33 نمبر آیہ مبارکہ۔ اب یہاں سے یہ اگر میں قرآن پاک سے ہی آپ کو میں مثالیں عرض کرتا چلو جاؤں تو بہت ہی لمبا کام ہو جائے گا۔ البتہ سادہ سی بات ہے، جس کو جس مقدس چیز کے ساتھ، عظیم ہستی کے ساتھ نسبت ہو جائے جناب، قیامت تک کے لیے اس کی رحمتیں جاری ہو گئی اس نسبت کی وجہ۔ اب قرآن پاک ہر سال تو نازل نہیں ہوتا نا، لیکن شب قدر تو ہر سال آتی ہے نا جی، ہاں جی، وہ رحمتیں تو ہر سال لوٹ کے آتی ہیں نا، کیونکہ نسبت قرآن سے ہوگی نا۔ تو جس اچھی چیز کے ساتھ، مقدس ہستی کے ساتھ نسبت جب ہو جائے، قرآن یہ بتاتا ہے وہ نسبت تو ایک دفعہ ہوتی ہے، لیکن اس نسبت کی برکتیں قیامت تک حاصل کی جاتی رہے گی۔ بھائی دیکھیں، ہم جتنے مرضی ہم گناہ گار ہو جائیں، یہ مقدس مہینہ رمضان المبارک کا آنے والا ہے، تو کیا ہمارے منہوں کی وجہ سے یا ہمارے عملوں کی وجہ سے اللہ رحمت نازل کرنا چھوڑ دے گا؟ نہیں جناب، اس کا قانون ایسا نہیں ہے۔ وہ یاری لگاتا ہے نا، ہاں جی، وہ محبت کرتا ہے تو پھر سچیاں محبتیں، پھر پکی محبتیں، پھر وہ برکتیں قیامت تک کے لیے اللہ نے نازل کی ہیں۔ محبوب کی آمد پر جو رحمتیں نازل ہوئی تھی نا جناب، وہ ہر سال نازل ہوتی ہیں۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ ہم میں سے کون اس کو حاصل کرتا ہے، کون ان کو لیتا ہے اور کون اس سے محروم رہ جاتا ہے۔ اچھا جی، یہ جو میں نے آیہ مبارکہ پڑھی ہے سورہ بقرہ کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مفسرین فرماتے ہیں رمضان یا تو رحمان کی طرح اللہ تعالیٰ کا نام ہے، جس طرح رحمان ہے اسی طرح رمضان ہے، یا تو یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یا پھر وہ کہتے ہیں چونکہ اس مہینے میں دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے اس لیے اس کو رمضان کہتے ہیں، لہذا سے شہر رمضان یعنی اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کعبہ اور مسجد، اس کو ہم اللہ تعالیٰ کا گھر کہتے ہیں۔ کعبہ اور مسجد کو اللہ کا گھر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں۔ ایسے ہی رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہی کے کام ہوتے ہیں۔ روزہ اللہ کے لیے، تراویحاں اللہ کے لیے، فطرانے اللہ کے لیے، عیدیں اللہ کے لیے، صدقہ خیرات اللہ کے لیے، بھوکا رہنا اللہ کے لیے، روزے کھلوانا اللہ کے، کون سا ایسا کام ہے جو ہم اللہ کے لیے نہیں کرتے؟ اس لیے فرماتے ہیں یا تو پھر یہ رمضان ہے رحمان کی طرح اللہ تعالیٰ کا نام، اور پھر فرماتے ہیں اس ماہ کا نام رمضان یعنی اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، یا پھر یہ رمضان سے مشتق ہے۔ رمضان موسم خریف کی بارش کو کہتے ہیں، جو موسلا دھار بارش ہوتی ہے نا، جس سے زمین دھل جاتی ہے اور ربی کی فصل خوب ہوتی ہے۔ چونکہ یہ مہینہ دل کے گرد و غبار کو دھو دیتا ہے، اس سے اعمال کی کھیتی ہری بھری رہتی ہے، اس لیے اس کو رمضان کہتے ہیں۔ ساون میں روزانہ بارشیں چاہیے، بھادو میں 4، پھر اساڑھ میں 1، اس 1 سے کھیتیاں پک جاتی ہیں۔ تو اسی طرح 11 مہینے برابر نیکیاں کی جاتی رہیں، پھر رمضان کے روزوں نے ان نیکیوں کو، کھیتی کو پکا دیا، یہ پھر اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر عطا فرماتا۔ رمضان المبارک میں آپ دیکھیں کتنے بندہ نیک اعمال کرتا ہے، کتنے نیک اعمال کرتا ہے، صرف کس کے لیے؟ اللہ کو راضی کر۔ پھر وہ کہتے ہیں یا پھر رمضان سے بنا ہے، جس کے معنی ہے گرمی یا جلنا، چونکہ اس میں مسلمان بھوک پیاس کی تپش برداشت کرتے ہیں یا گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس لیے اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کنز العمال میں 8ویں جلد میں اس کی حدیث پاک ہے کہ آقا جی نے ارشاد فرمایا اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا ہے کیونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ حضرت جی میں قربان جاؤں، اس مہینے کے اندر نا جی بخیل سے بخیل آدمی بھی، بخیل سے بخیل آدمی بھی وہ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ
ہدیہ ضرور پیش کرتا ہے۔ اس کے 4 نام ہیں۔ پہلا تو ماہ رمضان المبارک، دوسرا ماہ صبر۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کون جانتا ہے میرا روزہ ہے؟ یہ بندے اور رب کے درمیان ایک راز و نیاز کی بات ہے جو بندہ اور رب ہی جانتا ہے، اور اس لیے اس کو ماہ صبر کہا گیا۔ آپ گھر میں جا کے جو مرضی کھا لو، باہر آ کے کہو جی میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے، اللہ جو ہے نا جی وہ تو جانتا ہے نا، کیونکہ راز و نیاز اسی کے درمیان ہو رہے تھے نا۔ تیسرا اس کا ہے ماہ مواسات، غم خواری اور بھلائی کا مہینہ۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں لوگ زیادہ تر نیکیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تیسرا ہے ماہ وسعت رزق، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بندہ مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ عام دنوں میں نا جی ہم شربت نہیں افورڈ کر سکتے، روزانہ سموسے نہیں افورڈ کر سکتے، پکوڑے نہیں افورڈ کر سکتے، یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے، ہاں جی، بلے پکوڑیاں، یہ ساری چیزیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن اس مہینے میں تقریباً ہر ایک بندہ یہ استعمال کرتا، ہر ایک کے گھر میں یہ چل رہے ہوتے ہیں۔ چلو کوئی بڑے نہ کھائے لیکن گھر میں بن رہا ہوتا ہے، شربت ہر روز بن رہا ہوتا ہے کہ جناب رمضان شریف کا مہینہ افطاری تیار کریں، افطاری الگ سے ہو رہی ہوتی ہے، رات کا کھانا الگ سے ہو رہا ہوتا ہے، سحری الگ سے ہو رہی ہوتی ہے، اللہ پھر کتنی برکتیں دے دیتا ہے، ہاں جی۔ اور اس ماہ مبارک کی جو وجوہات ہیں، وجہ تسمیہ بے شمار ہیں، البتہ میں آپ کو آگے حدیث پاک عرض کروں، وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، اذا کان اول لیلۃ من رمضان فتحت ابواب السماء فلا يغلق منها باب حتى يكون آخر ليلة من رمضان وليس من عبد مؤمن يصلي في ليلة إلا كتب الله له 1500 حسنة بكل سجدة وبنى له بيتا في الجنة من ياقوتة حمراء لها 60,000 باب لكل باب منها قصر من ذهب موشح بياقوتة حمراء فإذا صام أول يوم من رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه إلى مثل ذلك اليوم من شهر رمضان واستغفر له كل يوم 70,000 ملك من صلاة الغداة إلى أن توار بالحجاب وكان له بكل سجدة يسجدها في شهر رمضان بليل أو نهار شجرة يسير الراكب في ظلها 500 عام۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی فرماتے ہیں، آقا جی نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے، جب ماہ رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے تو آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے، یعنی پورا مہینہ اللہ تعالیٰ وہ دروازے کھول کے رکھتا ہے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے عوض میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے۔ ایک سجدہ 1500 نیکیاں، خود ہی اندازہ کر لو کہ 20 رکعتیں ہیں اور 20 رکعتوں میں کتنے سجدے ہیں، ہاں جی، کتنے سجدے ہیں اور کتنی نیکیاں جا بنتی ہیں تراویح کی۔ یہ صرف میں سنت نماز کی بات کرنا، اور فرض، نوافل اور سنتیں وہ بھی آپ ملا لیں تو پھر آپ کی نیکیاں کہاں جا پہنچیں گی۔ اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنایا جاتا ہے۔ آج ٹائلیں کہاں پہ پہنچ چکی ہیں جناب؟ اچھی ٹائل 5,000 روپے میٹر مل رہی ہے، ہاں جی، وہ جو بالکل تھکڑ سی ٹائلیں بھی ہیں نا وہ بھی 1500 2,000 روپے آ رہی ہیں جی، بالکل ہلکی سی ٹائلیں جن کا بالکل کوئی، لیکن اللہ کہتا ہے جناب کوئی ہم ٹائل نہیں لگائیں گے، کوئی ماربل نہیں لگائیں گے، یاقوت لگائیں تو تمہارے گھروں کے اندر یاقوت لگایا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس میں 60,000 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے۔ اللہ اکبر، سونے کے دروازے، سونا 2 لاکھ روپے تو وہ پڑا ہے تولا، اور اللہ تمہارے 60,000 دروازوں کو سونے کا بنائے گا۔ پھر فرمایا 60,000 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے جن میں سرخ یاقوت، سرخ جڑے ہوں گے۔ پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے عوض اسے جنت میں ایک درخت عطا کیا جاتا ہے، اور اس کے سائے میں گھوڑ سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ 500، یہ شعب الایمان کے اندر حدیث پاک ہے 3362 نمبر پر۔ بھائی جان یہاں پہ ایک مرلے کا مکان جو ہے نا جی اس ٹائم وہ 30 لاکھ 35 لاکھ کدھر گیا پڑا ہے، 2 مرلے کا 2.5 مرلے کا 80 لاکھ روپے کے قریب ہوا پڑا ہے، اور اگر آپ 5 مرلے کا مکان پتہ کریں تو کروڑ روپے سے نیچے 5 مرلے، بندہ چلے 15ویں قدم پہ ختم، چلو جی 10-12 قدم بندہ گھر میں ہی چلا، گھر ختم ہو گیا۔ لیکن اللہ کہتا ہے جناب ہم آپ کو چھوٹا مکان نہیں دیں گے، چھوٹا محل نہیں دیں گے،
اور وہ محل اتنا ہوگا، اتنا بڑا، اس کی وسعت اتنی ہوگی 500 سال تک کوئی گھوڑے پہ بندہ دوڑے لیکن وہ تمہاری جائیداد ختم نہیں ہوگی۔ 60,000 دروازے، سرخ یاقوت کے، سونے کے کباڑ۔ میں کہتا ہوں جی سبحان اللہ، ہاں جی، لیکن حضور پھر اس کے لیے 12 گھنٹے بھوک پیاس بھی برداشت کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ جناب آپ تو کچھ نہ کریں، میں بیٹھا جنتی جی، ایسے نہیں ہونا، یہ نہیں، پہلے آپ کو تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، پھر آپ کو آزمائش دینی پڑے گی، پھر مالک کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، ہاں تو نے میرے لیے کیا، اب دیکھ میں تجھے کتنا بڑا اجر عطا فرماتا ہوں۔ یہ شعب الایمان کے اندر حدیث پاک، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرنے والے ہیں، اعطیت امتی فی شہر رمضان خمسا لم يعطهن نبی قبلی، اما واحدۃ فانه اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان نظر اللہ عز وجل الیہم ومن نظر اللہ الیہ لم يعذبه ابدا، واما الثانیہ فان خلوف افواہہم حین یمسون اطیب عند اللہ من ریح المسک، واما الثالثہ فان الملائکۃ تستغفر لهم فی کل یوم ولیلۃ، وأما الرابعة فإن الله عز وجل يأمر جنته فيقول لها استعدي وتزيني لعبادي، أو شك أن يسترحوا من تعب الدنيا إلى دار وكرامة، وأما الخامسة فإنه كان آخر ليلة غفر لهم جميعا، فقال رجل من القوم أهي ليلة القدر، فقال لا، ألم تر إلى العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو ماہ رمضان مبارک میں 5 چیزیں ایسی عطا کر دی گئی ہیں جناب جو پہلے کسی بھی نبی کو اس کی امت کو نہیں ملی۔ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو میرے مالک نے 5 چیزیں، بلکہ حضور کے صدقے ہمیں 5 چیزیں عطا فرمائیں۔ پہلی، حضور فرماتے ہیں رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ میری امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، جس کی طرف اللہ نظر رحمت فرمائے گا کبھی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یاریاں اللہ دیاں یاریاں نے، یہ تیری میری یاری نہیں کہ آج تو میرا یار ہے تے کل ہائے ہائے ہائے۔ الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں کفر رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ۔ آج تو بابو جی جس کے ہم جتنا قریب ہوتے جاتے ہیں اس کی جڑیں اتری کاٹتے جاتے ہیں۔ جس بندے کے ساتھ ہم بیٹھ کے کھا لیں بس اب اس کے شر سے بھی بچو، جس پر احسان کر دو، جس کی خدمت کر دو، جس کے اوپر آپ نیکی کر دو، بس اس بندے نے تو لازمی سمجھنا ہے نا کہ بس اس بندے دیاں جڑاں وڈو، اس بندے دیاں جڑاں وڈو، ان دی جناب ایسی دی تیسی۔ ہم نے ماں باپ تک کو نہیں چھوڑا جی۔ 90% بندہ اپنے ماں باپ کی برائی کر رہا ہوتا ہے، گندی اولاد جن نے سارا کوئی تیرے بھی واسطے قربان کر دیا۔ دیکھیں جی ایمان سے بتائیں کون سا باپ ایسا ہے جو اپنی اولاد کے لیے برا چاہتا ہے؟ سوال ہی پیدا ہے۔ باپ خود جو ہے وہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کے اولاد کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے جی۔ حضور مرد، میں بھی باپ ہوں، ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارا درد کسی کو نظر نہ آئے، ہماری پریشانی کسی کو نظر نہ آئے۔ ہم ممکنہ حد تک جا کے اپنی اولاد کے لیے آسائشیں پیدا کرتے ہیں، ہاں جی، ہم ممکنہ حد تک جا کر، لیکن پھر بھی ایسی گندی اولاد ہے جو ماں باپ کو بھی نہیں بخشتی۔ وہ ساڈے پیو نے سانو دیتا ہی کو نہیں، ابا میں تینوں کنی واری کہا مینوں لے کے دے، تو لے کے دینا نہیں، ہاں جی۔ ماں باپ کے لیے جو ہے نا جی وہ شروع ہوا کھڑے۔ استاد جس سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جنہوں ان کو شعور دیا، ہم اس کو نہیں چھوڑتے، ہم اپنے استاد کے دوڑے ہوتے ہیں۔ مرشد دن آتے بیعت کی نہیں ہوتی ہے، اسی کہنے اللہ جی فلانا مرشد نہیں کرم تعالی ساڈا تو ہے ہی کوئی نہیں، انہوں تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ دے بندیا جی، وہ ایک بڈھی آئی ہو کے شادی ہو کے تے آ کے کہندی ہائے ہائے میں جدوں دی اندے گھر آئی ہاں میں تے ایک دن بھی سکھ نہیں ویکھیا، میں تے ہر روز ہی ذلیل ہونی ہاں، مینوں ایک دن بھی سکھ نہیں ملیا۔ ایک بائی بیٹھی سی سیاਣੀ کہن لگی گندیے رنے جے تینوں پسند نہیں سی تے تو اندے نال کلمہ کیوں پڑھیا؟ ہاں جی، تو کلمے کیوں پڑھے؟ جے تینوں نہیں سی پسند تے دفع ہو جاندی، چھڑ جاندی، ہے جی، بیٹھی بھی ہوندے ہی گھر ہے تے سکھ بھی نہیں ملیا، ہے جی۔ تو آپ یہ اندازہ کریں اب بابو کوئی بھی رشتہ ایسا نہیں رہا جس پر ہم کہیں کہ جناب یہ وہ یاری ہے۔ آج کل تو اگر اولاد گندی ہو گئی ہے تو اسی کہڑے چنگے ہیں، سانو بھی وہی اولاد چنگی لگتی جہاں پیسہ کما کے سانو دے۔ اگر کوئی بیٹا بیٹھا ہے نا جی گھر میں، ہے نہیں، سانو بھی نہیں چنگا، جا دفع ہو کما کے لیا، سانو بھی وہ چنگے نہیں لگتے۔
یعنی اس دور کے اندر اب یاریاں محبتیں وہ سب ختم ہو گئیں. کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا یہ یاری کا معیار ہے اور یہ محبت کا معیار ہے. ختم ہو گیا, ٹوٹل زیرو ہو گیا. اب تو ماں باپ بھی مطلب پرست ہو گئے, اولادیں بھی مطلب پرست ہوں گے. وہ یاروں کی خاطر ان کے ساتھ غداریاں کی جا رہے ہیں, وہ اپنے سکون کی خاطر ان کے ساتھ کیے جا رہے ہیں. گڑبڑ ہوئی پڑی. لیکن اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں یہ اللہ کی یاری ہے جناب, یہ اللہ کی یاری ہے. فرمایا میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول لیلۃ من شہر رمضان نظر اللہ عز وجل الیہم ومن نظر اللہ الیہ لم يعذبہ ابدا. اللہ کے نیک بندے, اللہ تعالیٰ ماہ رمضان مبارک کی پہلی رات جس بندے کے اوپر نظر رحمت فرما دے گا پھر قیامت تک اللہ اس پر عذاب نہیں فرمائے گا. اے یاری جن نال لگ جائے. ہاں جی حضور یاری یہ یاری ہے, یہ یاری اللہ رسول کی یاری, خدا کی قسم آج بھی اللہ رسول کی یاری آج بھی آپ کریں. یہ رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے, اللہ کہتا ہے پہلی رات جب مخلص ہو کے میری رضا کے لیے یہ کام کرے گا میں ایسی رحمت کروں گا قیامت تک اس سے ناراض نہیں ہوں گا. ہاں جی پھر جب اللہ راضی ہو جائے اس کو ناراض نہیں کرنا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا, شام کے وقت اس کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے. آج وہ رجی مجھے ذرا خوشبو کا شوق ہے, پہلے میں بازار سے خرید کے استعمال کرتا رہا ہوں. جب مہنگی ہو گئی خوشبوئیں میں نے کہا یار یہ تو میرے بجٹ سے آؤٹ ہو رہی ہیں, تو میں نے خود بنانا شروع کر دی. اب میں وہی خوشبو جو بازار سے مجھے 8,000 کی 9,000 کی ملتی ہے وہی گھر میں 1,200-1,500 کی بنا لیتا ہوں. کون سی مجھے کیمیکل ہی ہے نا جی. ہاں جی کیمیکل کو ایک دوسرے سے ملانا, اللہ خیر صلی ہے خوشبو ہے جی. اب وہ 8,000 کے ادھر سے مل رہے, یہ تو میں چھوٹی کلاس کی بات کر رہا ہوں. خوشبوئیں ہو گئی 80,000 روپے, 1.5 لاکھ روپے کی, صرف 500 ml 80,000 روپے کی 500 ml آپ کو خوشبو ملے گی جناب. ہے کہ بس خوشبو ہے, برانڈ ہے جی. دنیا کا کوئی بھی برانڈ اللہ کی رضا نہیں حاصل کر سکتا. رمضان کے دنوں میں افطاری کے وقت جو ہمارے منہ سے وہ ایک منہ نکلتی ہے, ہمک نکلتی ہے, اس کو ہم بدبو کہتے ہیں. لیکن اللہ کہتا ہے وہ جو ہمک آ رہی ہے معدے کے اندر مسلسل روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ کو دنیا کی ساری خوشبوؤں سے زیادہ پسند ہے. ہاں جی تو آپ نے دنیا کو نہیں دیکھنا دنیا کی کہے گی. ہاں مسواک ضرور کریں, مسواک ضرور کریں, لیکن پیسٹ نہیں کرنے, ٹھیک ہے نا. اس کے اجزاء اندر چلے جاتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. مسواک کریں جتنی آپ, وہ کڑوی سے کڑوی آپ مسواک کریں, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. تو آپ یہاں سے دنیا کی جتنی بھی مہنگی ترین خوشبوئیں وہ ایک طرف, وہ جو افطاری کے وقت ہمارے منہ سے نکلتی ہے وہ اللہ کہتا ہے مجھے مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسند ہے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری جو فضیلت اللہ نے میری امت کو عطا فرمائی, ہر رات اور دن کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں فرشتے دن اور رات. پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا 70,000 فرشتہ. آج تو بابا سکی اولاد بھی دعا کوئی نہیں کرتی مرنے کے بعد. کتنے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں. میں نے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ آپ ایسا کیا کریں, ہر روز نماز پڑھ لیا کریں, ہر روز نماز پڑھ لیں. آپ نماز پڑھیں گے دن میں 5 مرتبہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا ہو جایا کرے گی. اہتمام کر کے آپ جتنے مسلمان ہیں نا جی ان سب کو اکٹھا کریں تو 1% ایسے ہوں گے جو ماں باپ کے لیے دعا کریے کرتے ہیں. 1%, 2% لگا, 5% لگا, ورنہ باجان 100 بندوں میں سے آپ کم از کم 90 بندوں کو دیکھیں گے جی مصروفیت ہے, جی ہمارے کاروباری معاملات ہیں, جی نوکری کے معاملات ہیں, جی ہم نہیں کر سکتے. تو آپ روزانہ نماز پڑھ لیں, ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ ہر جو ہے نا جی اتحیات میں آپ سے کروائے گا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. دعا دی دعا ہوگی, نماز ہوگی. ہاں جی تو بھائی جان زیادہ سے زیادہ اگر دعا کرے گی بھی نا جی تو آپ کی اولاد کرے گی زیادہ سے زیادہ بھی. میری ماں سے جی, میرا باپ سے جی, میں اس بات سے دعا کر زیادہ یہی ہے نا جی. اب میں اپنی پھوپھی کے لیے تو دعائیں نہیں کرتا, نہیں خالہ کے لیے نہیں کرتا نا, لیکن ہم نماز پڑھ لیں نا جی تو آپ دیکھیں اللہ کا کتنا خاص کرم ہے. آپ کہتے ہیں ربنا اغفر لی, پہلے یا اللہ میری بخشش, ولی والدیہ میرے ماں باپ کی بخشش, وللمؤمنین یوم, پھر سارے ایمان والوں کی بخشش. اس میں سارا خاندان بھی آ گیا, ننیال بھی آ گیا, ددیال بھی آ گیا, سسرال بھی آ گیا, سارے اساتذہ بھی, جتنے ایمان والے وہ سارے ہی آ گئے. حضرت جی زیادہ سے زیادہ ہم یہ کر سکتے ہیں, ایک بندہ اس کے لیے کر سکتے ہیں. لیکن اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کیا ہوگا تمہیں, اللہ وحدہ لا شریک اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کو کیا اعزاز دیتا ہے, 70,000 فرشتہ اس بندے کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا ہے. جی حضور 70,000, یہاں پہ 70,000 تو کہ یہاں پہ 5,000 بندہ نہیں آ سکتا.
اب مسجد کے تینوں منزلیں اگر بھر دیں پھر بھی 5000 نہیں آتے. 70,000 بندہ آ جائے ایسا لگتا ہے جیسے پورا شہر ہی امڑ آیا. تو 70,000 مل کے کس کے لیے دعا کرے گا؟ جو روزہ رکھے گا. جو روزہ رکھے گا, روزہ خور نہیں, روزہ رکھنے والا جو روزہ رکھے گا. اچھا جی, اگر روزہ نہیں رکھ سکتے, انشاءاللہ یہ مسائل میں مزید جو ہے وہ رمضان شریف میں عرض کروں گا. اگر روزہ کوئی نہیں رکھ سکتا, بیمار ہے, ضعیف ہے, جی, اگر ایسا بیمار ہے کہ اس کی بیماری جانے کا یقین ہے کہ یہ وقتی بیماری ہے, چلی جائے گی مہینے میں, 15 دن میں, سال میں, 6 مہینے میں, تو وہ پھر بعد میں قضا کرے. لیکن اگر ایسی بیماری, اب 70 سال کے بعد شوگر کا مریض ہے, شوگر کا مریض بھی ہے, راشے کا مریض بھی ہے, عمر بھی 70 سال ہو گئی, اسے تھوڑی دیر بھی برداشت نہیں ہوتا, اب ایسے بندہ تو روزہ نہیں رکھ سکتے, تو وہ روزہ فدیہ دے, روزے کا فدیہ دے, ایک روزے کا ایک صدقہ فطر کے برابر وہ فدیہ اس کا ادا کرے. اگر کوئی رکھ سکتا ہے تو اس کو روزے رکھوا دے, ہے نہیں. اچھا جی, چوتھی جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر جو خاص احسان ہوا, آقا جی نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے میرے بندوں کے لیے مزین ہو جا, آراستہ ہو جا, ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے. جناب جنت بھی اس دن آمادہ ہو جاتی ہے, مستعد ہو جاتی ہے, تیار ہو جاتی ہے, ہاں بندہ مومن آنے والا ہے, بندہ مومن آنے والا ہے. پانچواں جو کرم ہوتا ہے, جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. لوگوں میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لیلۃ القدر ہے جس رات اللہ سب کی مغفرت فرماتا ہے؟ فرمایا نہیں, کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ اجرت کے طور پر مغفرت عطا فرما دیتا ہے. حضرت جی میں کہتا ہوں اگر اللہ ہمیں بخش دینا, خدا کی قسم, رب کعبہ کی قسم ہے, دنیا کی ساری نعمتیں, سارے خزانے, سارے پیسے ایک طرف, میرے رب کی رحمت اور بخشش ایک طرف ہے. بس اس نے بخش دیا تو پھر خیر ہی خیر ہے جناب. اگر اللہ سونا ناراض ہو گیا تو پھر بھائی جان پلے کچھ بھی کوئی نہیں, جو مرضی ہو جائے. قانون کتنا امیر آدمی تھا, قبلہ کیا لے کے گیا صرف یہ بتا دیں, خزانہ بھی یہیں پہ. ابھی یہ وہ نکلتا ہے نا جی, مصر کے جو بادشاہوں کی ممیاں نکلتی ہیں, ہاں جی, ان کے مردے نکلتے ہیں, تو ان میں سے کیا ان کے خزانے بھی بعد آ رہے ہیں. انہوں نے ساتھ دفنائے کہ یہ ہمارے ساتھ آخرت میں جائیں گے, لیکن کدھر گئے, ختم ہو گیا. اچھا جی, میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آگے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی نے, یہ بڑا طویل خطبہ ہے, خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری یوم من شعبان. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی آخری شعبان المعظم 29 شعبان کو, اگلے دن رمضان تھا, آپ نے ہم سے خطبہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. اے لوگوں, تم پر عظیم مہینہ وہ سایہ فگن ہونے والا ہے. یہ اب آخری جمعہ ہے, اگلا جمعہ انشاءاللہ رمضان المبارک کے اندر ہوگا. اب اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالی العزیز ہم عظیم ترین ماہ مبارک کے سائے میں انشاءاللہ پڑھیں گے. حضور فرماتے ہیں شہر عظیم شہر مبارک, بڑی برکت والا مہینہ ہے جی, بڑی برکت والا مہینہ. میں نے شروع میں عرض کیا نا, زمانہ جتنا مرضی, لوگ جتنے مرضی گندے ہو جائیں, لوگ جتنے مرضی آلودہ ہو جائیں, لوگ مرضی جتنے فراڈی ہو جائیں, میرے رب کی رحمت نے ان کے منہ دیکھ کے رحمت نہیں نازل کرنی, اس نے اپنے محبوب کا کرم دیکھنا ہے, اس نے اپنے محبوب کے چہرے انور کو دیکھنا ہے. وہ پھر الگ بات ہے میں کتنا اس سے فیض حاصل کرتا ہوں, میں کتنا اس سے محروم رہتا ہوں. رمضان کے مہینے میں بھی, شعبان کے مہینے میں رحمتیں مسلسل چل رہی ہیں, وہ الگ بات ہے میں کتنی حاصل کرتا ہوں, میں کتنا محروم رہتا ہوں. حضور نے فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر, ایک رات ایسی ہے جی جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیامہ لیلہ تطوعا. حضور فرماتے ہیں کہ جناب اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے ہم پر فرض کیے, اس کے روزے ہم پر فرض کیے. وقیامہ لیلہ تطوعا, اور اس میں جو یہ تراویح ہے یہ بڑی نیک اور برکت والی. یاد رکھیے, بعض ہمیں نا جی, بعض لوگ ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں جی تراویح شراویح کو نہیں ہوتا جی, تراویح شراویح کوئی نہیں ہے جی, نبی پاک سے ثابت نہیں ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویحاں پڑھی بھی ہیں اور پڑھائی بھی ہیں, ٹھیک ہے جی. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول ہیں, انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کا اجرا کروایا. اس دور سے لے کے آج تک حضور نے 3 دن پڑھائیں, اس کے بعد حضور کیوں رک گئے؟ اس لیے کہ میرے امت کے اوپر فرض نہ ہو جائے. اگر فرض ہو جاتی کہ بلا جڑی قوم 5 نمازاں نہیں پڑھ دی, انہیں 20 رکعتاں تراویحاں دی پڑھنیاں سن. ہاں جی, ابھی بھی آپ اندازہ دیکھیں, دھوکے کی بات ہے نا جی, دھوکے کی بات. 8 پڑھ کے دوڑ گئے, 10 پڑھ کے دوڑ گئے. ابھی تہجد کی نمازوں کا ذکر چل رہا ہے نا جی ہمارے دروس کے اندر, وہ جو ہمیں دیتے ہیں نا جی حضور 13 رکعتیں پڑھتے تھے, حضور اتنی رکعتیں پڑھتے تھے. حضور وہ تہجد کی نماز کی بات ہو رہی ہے, وہ عام کی بات ہو رہی ہے. تراویح میں حضور نے 20 رکعتیں ہی پڑھی ہیں.
اور 14 صدیوں کے اندر حرم شریف کے اندر بھی مدینہ منورہ کے اندر بھی دونوں مقامات پر اس دور سے لے کے آج تک 20 رکعتیں ہوتی جا رہی ہیں. پتہ نہیں یہ طبقہ کہاں سے اٹھ کے آ گیا جنہوں نے 8 رکعتیں بنا دی, جنہوں نے 10 رکعتیں بنا دی. ہاں جی, وہ سارے پنجابی کہتے ہیں دودھ بھی دیتا تے مینگنا پا کے. وہ بھائی نیکی کرنی ہے تو صحیح انسانوں کی طرح کرو, نہیں کھڑے ہو کے پڑھے جا رہے, بیٹھ جاؤ. ہاں جی, بیٹھ کے پڑھ لو. لیکن یہ کیا ہے کہ 8 پڑھ کے نس گئے, اس طرح نہیں کیا کرو. جو برکت آ رہی ہے, جو نصیب ہو رہا ہے نا, یہ اب جو بیمار لوگ ہیں نا, ان سے آپ پوچھیں کہ آپ سجدہ کر سکتے ہیں؟ بیمار آدمی نہیں کر سکتا, بوڑھا آدمی نہیں کر سکتا. جب تک اللہ تعالیٰ نے تمہیں سجدے کی توفیق دی ہے, اللہ کے بندے شکریہ ادا کرو اس مالک کا. کیا ہو جائے گا؟ 1 گھنٹہ لگ جائے گا. 1 گھنٹے کے اندر اگر اللہ کی رحمتیں اتنی برسیں, ایک سجدے کے بدلے 1500 نیکی آپ کو ملے, ایک سجدے کے بدلے فرشتوں کی دعائیں اور مغفرت آپ کو ملے. حضرت جی اور کیا چاہیے؟ سکی اولاد نہیں کرتی. ہاں جی, اور کون رشتہ دار 70 ہزار فرشتہ آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے, آپ محروم رہنا چاہتے ہیں؟ یہ غلطی نہیں کرنی. آپ آئیں, مسجدوں کو آباد کریں. اللہ کی قسم اس وقت ہمارے ملک پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس کی رحمت کی, اس کے کرم کی. معاشی طور پر ہم تباہ ہو گئے, سیاسی طور پر ہم تباہ ہو گئے, ہم ہر ایک لحاظ میں بحرانوں سے ہم گر چکے ہیں. اس وقت گندم باوجود ہونے کے ہمارے پاس ہم آٹے سے محروم ہو چکے ہیں. رمضان شریف آنے والا ہے, مہنگائی آسمانوں کو چھو جائے گی, اشیاء کی قلت پیدا ہو چکی ہے. ہاں جی, افراتفری کا عالم ہے, کمپنیاں نوکریوں کو نکالتی جا رہی ہیں, فیکٹریوں سے بندوں کو فارغ کیا جا رہا ہے, جو موجود ہیں ان کی تنخواہوں کا پتہ کوئی نہیں. ہر طرف ایک نہ عجیب سا ایک بحران اور عجیب سا ایک وہ افراتفری کا عالم پھیلا ہوا ہے. تو یہ ایک ہی صورت میں ختم ہو سکتی ہے, اللہ کو راضی کر لو. حضرت جی, تقدیر کس نے بدلنی, حالات کس نے بدلنے, خوشحالیاں کس نے لانی؟ اللہ نے. اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے, اگلے جمعے سے پہلے وہ رحمتوں کا نزول کر دے گا. ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کو اور ناراض کر کے اپنے اوپر اور سختیاں لے آئیں. ہم اور ناراض. سجدہ کرو. سجدہ سب سے خوبصورت ترین وہ عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے. حضرت جی, قیام بھی اچھا ہے, رکوع بھی اچھا ہے, جلسہ بھی اچھا ہے, لیکن اللہ کو جو سب سے زیادہ پیاری چیز ہے وہ بندے کا سجدہ کرنا ہے. بندہ جب سجدے میں جا کے نا جی, ناک رگڑ کے, ہاں جی, یہ میری پگڑی, یہ میری ناک, ہم جناب اسی کی خاطر ہیں کہ میرا ناک اور میری پگڑی سلامت رہے, کسی کی جرت نہ ہو میرا ناک نیچا کر جائے, میرا سر نیچا کر دے. ہم خود اپنا سر نیچے رکھ کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی, یا اللہ میں کبینہ, میری یہ اوقات, ہم نے ناک رگڑ دیا تیری بارگاہ میں. ہاں جی, ناک کو رگڑ کے ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی. یا اللہ اعلیٰ ذات, اونچی ذات, بلند ذات مولا تیری ہے, پاک ذات تیری ہے مولا, تیرے یہ بندے کی یہ اوقات. جب بندہ دل سے یہ کہے گا, رمضان کا مہینہ ہوگا, ساری امت کہے گی رب کعبہ کی قسم ہے, پھر اللہ دیکھو کس طرح رحمت کی بارشیں فرماتا ہے, کس طرح وہ کرم کے دروازے کھولتا ہے. بابا میں نے 2019 کے بعد بڑے بڑے ٹائکونوں کو گرتے ہوئے دیکھا, بڑے بڑے ٹائکون, بڑی بڑی وہ کاروباری کمپنیاں زیرو ہوتی دیکھی ہیں. بڑے بڑے, آپ یہ دیکھیں ایلون مسک کتنی بڑی بلا ہے, جو پڑھا لکھا طبقہ وہ جانتا ہے, فیس بک کا مالک ہے جی, مارک زکربرگ, ایک کنی بڑی بلاواں نے. ایلون مسک کو دیکھ لیں, مارک زکربرگ کو دیکھ لیں, بل گیٹ نے دیکھ لو, انہوں نے جناب اپنی کمپنیوں سے نوکروں کو نکال دیا. اربوں خربوں ڈالر مہینے کی جن کی ٹرنیور ہے, وہ لوگوں نے اپنے جو ہے ملازموں کو نکال دیا, فارغ کر دیا. یہاں سے معلوم ہوا بھائی جان, یہ بحران, یہ افراتفری, یہ مصیبتیں, یہ پریشانیاں کسی نہ کسی وجہ سے تو ہیں. اللہ کو ہم نے ناراض کیا. خیر, میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فریضۃ فیہ کمن ادى 70 فریضۃ. اللہ تعالیٰ جس بندے کے اوپر مہربانی کرتا ہے اس کو یہ عطا فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ خیر کو بڑھا دیتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک خیر کو بڑھا دیتا ہے. جو بندہ عام دنوں کے اندر نیکی کرتا ہے تو اس مہینے میں وہ ایسا ہے جیسے اس نے فرض ادا کیا, اور جس نے اس مہینے میں فرض ادا کیا وہ ایسا ہے جس طرح اس نے 70 فرض ادا کر دیے. اور پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ, یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا جو ثواب وہ جنت ہے. وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ الرِّزْقِ الْمُؤْمِنِ, اس مہینے کے اندر بھائی ایک دوسرے کے ساتھ آپ تعاون کرو, خیر خائی بھلائی. دیکھیں رشتہ داریاں, قطع رحمیاں, صلہ رحمیاں, یہ ساری زندگی چلتا رہے گا. آپ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں, میں ان سے گزارش کر رہا ہوں, بہن برا کہتی ہے کہتی رہے, بھائی برا کہتا ہے کہتا رہے, اس کا اپنا ظرف ہے, اس کی اپنی ظرف ہے. آپ کو اللہ نے دیا نا جی, آپ بڑے ہونے کا ثبوت دیں, آپ ان کو پھر دیں کم از کم. یہ دیکھیں یہ کرونا کا وقت آیا, پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا اس نے, لیکن پاکستان الحمدللہ اپنے پیروں پہ کھڑا رہا, کیونکہ بہنوں بھائیوں نے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کیا.
انہوں نے جو صاحب حیثیت تھے انہوں نے اپنے نیچے بہنوں کو بھائیوں کو ان تمام لوگوں کو انہوں نے سنبھالا. آج آپ دیکھ لیں کہ الحمدللہ پاکستان میں وہ غربت کی اور وہ خودکشی کی ریشو نہیں ہے پوری دنیا کے اندر. آپ بڑے ہونے کا کوئی برا کہتا ہے ٹھیک ہے یار اس کا. مجھے نا جی آج سے 25 سال 25واں لگ گیا. 25 سال پہلے ایک بندے نے, بڑا میرا قریبی بندہ, سکا رشتہ دار, میں اس کے پاس گیا. میں نے کہا یار والد گرامی فوت ہو گئے, اب تو بڑا ہے ہمارا, تو مہربانی کر میرے اوپر, میری اتنی عمر نہیں ہے, مجھے تجربہ بھی نہیں ہے, ساری زندگی باپ کے سر پہ کھایا ہے, تو اب مہربانی کر دیں. اس نے مجھے ایک جملہ کہا, اس نے کہا کہ بیٹا یاد رکھو آج میرے پاس آئے ہو, آئندہ زندگی میں میرے پاس نہیں آنا, اور زندگی میں مجھ سے کبھی نیکی کی امید نہ رکھنا, مجھ سے زندگی میں کبھی نیکی کی امید نہ رکھنا. تمہاری ماں نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے, میں مرتے دم تک بیٹا تمہارا کھانا خراب تو کر سکتا ہوں لیکن تمہارے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتا. لو جی ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں, 25 سال اس بندے نے ٹل لگا دیا ہے, میری ایسی کی تیسی پھیرے, جہاں پر اس کا داؤ چلا ہے اس نے میرا نقصان کیا ہے, لیکن اللہ کی قسم ہے میں جب بھی اس سے ملا ہوں نا اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے اس کے ہاتھ چومے, جب بھی ملا ہوں کہ ماشاءاللہ تو اپنے بات کا اتنا پکا رہا ہے, 25 سال میں تو نے اپنی بات سے انکار نہیں کیا. وہ تیرا ظرف ہے, تو میرے ساتھ کیا کرتا ہے یہ میرا ظرف ہے, میں تیرے ساتھ کیا کرتا. تو میرا بڑا ہے, میں تیرے گھٹنوں کو بھی ہاتھ لگاؤں گا, تیرے ہاتھ بھی چوموں گا, ٹھیک ہے, یہ میری طرف سے ہے, وہ تیری طرف سے تھا, فیصلہ میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا. حضور خدا کی قسم میرے رب نے مجھے کبھی تہی دامن نہیں ہونے دیا. جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ میرے بابو کرو یار, ان کو کرو, جو کہتے ہیں کہنے دو. بھائی جان سکے بہن بھائیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے, رمضان شریف میں اپنے رشتہ داروں کے اندر نظر رکھو, کوئی بھوکا نہ رہے, کوئی ایسا نہ رہے کہ سکے بہن بھائیوں میں دیکھو جتنا مرضی آپ کو برا کہتا ہے یار اس کا ظرف اس کے ساتھ ہے, اس کا ظرف اس کے ساتھ رہنے دو, تو بڑے ظرف کا مظاہرہ کر. اب اگر تیرے پاس اختیار ہے تو نیکی کرے گا تو خود اندازہ کر لے اس مالک کے پاس کتنا اختیار ہے, وہ تجھ پر کتنا کرم کرے گا. تو اپنی طاقت کا اظہار کر, وہ اپنی طاقت کا اظہار کرے گا, پھر انشاءاللہ تعالی العزیز معاملہ چلے گا. ایک کہے دوسرا مانے, ایک انکار کرے ایک تسلیم کرے, تو پھر بابو برکتیں ہی برکتیں آ جائیں گی. یہ ملک بحرانوں سے بھی نکل جائے گا, یہ ملک ہر قسم کی بلا اور مصیبت اور ہر قسم کی قحط سالی سے بھی نکل جائے گا. اللہ کو راضی کرنے کا, اللہ کو منانے کا مہینہ آ رہا ہے, خدا را محروم نہ ہونا. خیر انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ حدیث میں پھر بعد میں مکمل کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے.